اللہ 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے، اور وہ 3 لوگ بہت سے ہیں لیکن مختلف روایات ہیں، تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ 3 بدقسمت کون ہے جن کی طرف اللہ نظر بھی نہیں ڈالے گا، یعنی دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کو بہت دکھ دیا، جو ماں باپ سے تلخ لہجے میں بات کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ بوڑھے ماں باپ اس نے اپنی زندگی میں پائے لیکن اس نے توجہ نہیں دی، تو بہت ہی یہ خطرناک بات ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو جس نے بہت زیادہ تکالیف دی، تو ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2، وہ بوڑھا جو زانی ہے، یہ بھی اس لسٹ میں آتا ہے۔ اور سٹرینج بات ہے کہ بوڑھا زانی، کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں بزرگی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بندہ برے اعمال کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے۔ اور پھر ایک لسٹ میں آتا ہے کہ دیوس کسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو غیرت نہیں آتی اپنی وومن فوک کے حوالے سے، یعنی اس کی وومن فوک اگر کچھ بے حیا حرکت کریں یا کچھ ایسا لباس پہنے جو ظاہر ہے کہ اموڈسٹ کلوتھنگ ہے، تو اس کو حیا نہ آئے، دیٹ پرسن اللہ کے نزدیک اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالیں گے کہ تمہاری غیرت کہاں پہ تھی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، لیڈر بنایا، یو آر دا کنٹرولر آف دی ہاؤس، اور تمہارے سامنے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، تم نے توجہ تک نہیں دی، غیر ذمہ داری دکھائی ہے۔ اور ہاں، ایک اور شخص ہے اس میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے لباس میں اور حلیے میں، تو یہ بھی اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیکھیں۔ یس، یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اعمال جو انسان کو میدان حشر میں فائدہ دیں، میں نے کہا اچھے اخلاق، اور اس سے اگلی بات ہم نے کی کہ متکبر لوگ، اور یہ جو 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بول کر بزنس کرنے والا، یعنی اپنا بزنس کرتا ہے، چیزیں بیچتا ہے جھوٹ بول کے، ایگزیجریشن کر کے، اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھیں۔ عاجزی اور تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننے والے کو حشر میں اس کا پسندیدہ لباس پہنایا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے یہ 2017 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کیا اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کرے، یعنی اللہ کو سادگی پسند ہے۔ تو آج کے دور میں جو فینسی کلوتھنگ ہے، برانڈز، سپر ڈوپر فینسی کلوتھنگ ہم پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے سادہ لباس پسند۔ یس، یو کین بائی ویری گڈ کلوتھ، لیکن اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ۔ فینسی کلوتھنگ جو ہے وہ پرسنلی میں بھی خیر اتنا لائک نہیں کرتا، اور اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اکارڈنگ ان لائٹ آف دس حدیث۔ پھر حشر میں اہل ایمان کے وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو حشر کے میدان میں انسان کو واضح کرے۔ سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو حشر کے میدان میں لائٹ میسر ہو، اور پل صراط پہ یاد رکھیں سخت اندھیرا ہو، شدید اندھیرا۔ اس وقت کون سی لائٹ آئے گی آپ کے سامنے؟ وہی اعمال، وہ جو تلاوتیں آپ نے کی ہوں گی، آپ کے نیک اعمال ٹارچ لائٹ بن کے آئیں گے۔ اور سورہ حدید میں پورا مکالمہ ہے منافقین کا اور مومنین کا۔ منافقین پیچھے سے آوازیں لگائیں گے مومنین کو، سورہ حشر کی آیات کا آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ تھوڑی سی لائٹ ہمیں بھی دے دو، ہم بھی بورو کر لیں تم سے تھوڑی سی لائٹ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، پل صراط کراس کرنا ہے، لائٹ ہی نہیں ہے، اندھیرا۔ فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ تمہارے لیے کوئی لائٹ نہیں ہے، بیکاز تم نے لائٹ کے لیے سٹرائیو ہی نہیں کیا، کبھی تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے اچھائی نہیں کی، تم نے چیریٹی نہیں کی، تم نے نیک اعمال صرف تم اپنے لیے جی رہے تھے، اپنی خواہشات جو ہے اس کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ کیا نیکیاں کی ہیں تم نے؟ ان لوگ کو لائٹ نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن کے پاس لائٹ ہوگی، لیکن اعمال کریں گے تو لائٹ ہوگی، ایسے نہیں۔ وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے، وضو کی جگہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے، تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، یعنی وضو میں۔ تو قیامت والے دن لوگ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کو کیسے پہچانیں گے کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں،
تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانے قیامت والے دن اس دن، تو ایک تو وضو میں رہا کریں، دوسرا ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، وضو کیا کریں. ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی یہ چیز تھنگس دیٹ میٹر میں انکلوڈ ہوئی ہے کہ یہی تو میٹر کرتی ہے. بھائی اگر ایک بندے نے دنیا اتنی کما لی، دنیا میں وہ سکسیسفل ہو گیا، اور آخرت میں وہ لوزر ہے، آخرت میں وہ فیلئر ہے، آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں اسے جانے دیا جا رہا، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان بھی نہیں رہے، تو یہ کون سا سکسیس ہے؟ آپ مجھے بتائیں. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، چاہے آپ بلینئر بن گئے یہاں پہ، چاہے آپ نے ملک کے ملک فتح کر لیے، لیکن وہاں آپ کے نبی آپ کو نہیں پہچان پا رہے، وہاں آپ کو حوض کوثر نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہاں آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کون سی کامیابی؟ اٹ از دی الٹیمیٹ لاس. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو جلدی گزرنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس کو تم نیگلیکٹ کرتے ہو، اس کو تم اگنور کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کمپیئرڈ ود دی آخرہ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. سمندر کا ایک قطرہ یہ دنیا کی زندگی اور پورا سمندر آخرت کی زندگی. اب ایک بیوقوف انسان ہی ہوگا جو دنیا کو بہت زیادہ ترجیح دے گا، آخرت کو سائڈ پہ لگا دے. اور ہم ایسا کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، فٹ بال میچ لگا ہوا ہے، ہم اذان کو اگنور کر کے، نماز کو اگنور کر کے فٹ بال میچ دیکھتے ہیں. یہ مثال ہے دنیا کو پریفرنس، آخرت کو نیگلیکٹ کرنا. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ خود سوچیں. ہم سب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، اس سفر کے دوران گانے سنتے ہیں. یہی ٹائم وہ کوئی لیکچر سن سکتے ہیں، اپنا علم بڑھا سکتے ہیں، اپنے سکلز بڑھا سکتے ہیں. کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ہم رات کو بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے ہماری یوتھ 6 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے پورن دیکھ رہے ہیں، رات کو ایڈکٹ ہو چکے. اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنی بدقسمتی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، معاف کرے. کچھ تو احساس کرے قیامت والے دن کیا ہمارا بنے گا، میدان حشر میں ہم کس پوزیشن میں ہوں گے. کہیں ہم وہاں پہ بہت بڑے لوزر تو نہیں ہوں گے؟ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تھنگس دیٹ میٹر میں یہ چیز سوچیں، اس چیز پہ بہت غور کریں، اس چیز کو بار بار پڑھیں. پارہ 30 کیوں میں بار بار ریکمینڈ کرتا ہوں؟ بیکاز اٹ از فل آف ریمائنڈرز. سورہ نبا، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نبا میں بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، they ask you about the day، تم سے کوشچن کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑا ڈے آنے والا ہے.